اردو کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ میر انیس کے مرثیہ کا مطالعہ مسلسل جاری ہے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بند دیکھیں کہ صف پر صفیں، پروں پہ پرے، پیش و پس گرے، اسوار پر سوار، فرس پر فرس گرے، اٹھ کر زمین سے 5 جو بھاگے تو 10 گرے، مخبر پہ پیک، پیک پہ مر کر اسس گرے، ٹوٹے پرے شکستے بنائے ستم ہوئی، دنیا میں اس طرح کی بھی افتاد کم ہوئی۔ یہ منظر ہے حضرت امام حسین کی جنگ کا اور آپ کی تلوار کا۔ کس طرح آپ کی تلوار فوج یزید کے سپاہیوں کو دنیا سے رخصت کر رہی ہے اور کس طرح وہ ان کے اوپر قیامت بن کے ڈھا گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ صفوں پر صفیں، یعنی صفوں پر صفیں گر رہی ہیں کٹ کٹ کر، اور پروں پر پرے اور گھول پر گھول، جھنڈ پر جھنڈ کٹ کٹ کر پیش و پس آگے پیچھے گر رہے ہیں۔ اسوار پر سوار، یعنی سوار کے اوپر سوار کٹ کر گر رہا ہے۔ فرس پر فرس گرے، اور گھوڑوں پر گھوڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ اٹھ کر زمین سے 5 جو بھاگے، یعنی کہ اگر کوئی گر کر زمین پہ گرا اور تھوڑی جان تھی تو اٹھ کر بھاگا تو اس تلوار نے فوراً 5 کے بجائے 10 کو گرا دیا، تو 10 گرے۔ مخبر پہ پیک، یعنی کہ جو فوج کے مخبر تھے، جاسوس تھے، ان پر جو پیغام لانے والے تھے فوج کے یزید کے، وہ کٹ کر گرے، اور پیک پر اور جو پیغامبر تھے ان پر کوتوال گر کر گرے۔ تو یہ عالم تھا، چاروں طرف تباہی کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ ٹوٹے پرے صفیں گر گئیں، ٹوٹ گئیں، قطاریں کٹ گئیں، اور شکستے بنائے ستم ہوئی، اور جو ستم کی بنیاد تھی اس کی شکست ہو گئی، اور دنیا میں اس طرح کی بھی افتاد کم ہوئی۔ دنیا میں ایسی آفت کی بنیاد، اسی آفت کبھی نہیں آئی جس طرح کی آفت بن کر یزیدی فوج پر حضرت امام حسین کی تلوار ہے۔ آگے دیکھیں کہ غصے تھا شیر شرزائے صحرائے کربلا، چھوڑے تھے گرگ منزل و ماوائے کربلا، تیغے علی تھی معرکہ آرائے کربلا، خالی نہ تھی سروں سے کہیں جائے کربلا، بستی بسی تھی مردوں کی، قریے اجاڑ تھے، لاشوں کی تھی زمین، سروں کے پہاڑ تھے۔ غصے تھا شیر شرزائے صحرائے کربلا، صحرائے کربلا کا خوفناک شیر، شرزہ خوفناک کو کہتے ہیں، غصے میں تھا، اور اس کے غصے سے خوف زدہ ہو کر جو گرگ تھے، جو بھیڑیے تھے، انہوں نے منزل و ماوا کربلا کے مقام کو چھوڑ دیا تھا، کربلا کی سرزمین سے راہ فرار اختیار کر لی تھی، اور تیغ علی تھی معرکہ آرائے کربلا۔ ذوالفقار جو حضرت علی کی تلوار تھی، وہ معرکہ آرائی میں مصروف تھی کربلا کے میدان میں، اور جس کی وجہ سے کربلا کی کوئی بھی زمین، کوئی بھی جگہ سروں سے خالی نہیں تھی۔ آگے کہتے ہیں کہ بستی بسی تھی مردوں کی، یعنی کہ مردوں کی بستی بس گئی تھی، اتنے لوگوں کو کاٹ دیا تھا، اتنے فوجیوں کو مار دیا تھا کہ بستی بس گئی تھی مردوں کی، اور جو شہر تھے، جو قریے تھے، جو گاؤں تھے، جو قصبے تھے، جو بستیاں تھیں، وہ سب اجڑ کر رہ گئی تھیں۔ لاشوں کی تھی زمین، اب زمین صرف لاشوں کی بن کے رہ گئی تھی، اور صرف پہاڑ، سروں کے پہاڑ رہ گئے تھے۔ اتنا اس تلوار نے یزیدی فوجیوں کو قتل کیا۔ اب آگے دیکھیں کہ غازی نے رکھ لیا تھا جو شمشیر کے تلے، تھی طرفہ کشمکش فلک پیر کے تلے، چلے سمٹ کے جاتے تھے زہگیر کے تلے، چھپتی تھی سر جھکائے کہ کماں تیر کے تلے،
اور چلے سمٹ کے جاتے تھے زہگیر کے تلے، چیتی تھی سر جھکا کہ کماں تیر کے تلے، اس تیغے بے دریغ کا جلوہ، اس تیغے بے دریغ کا جلوہ کہاں نہ تھا، سہمے تھے سب پر گوشے امن و امان نہ تھا۔ آگے دیکھیں کہ سب غصے تھا، غازی نے رکھ لیا تھا جو شمشیر کے تلے، یعنی کہ غازی سے مراد ہے یہاں حضرت امام حسین، یعنی کہ حضرت امام حسین نے جو فوج کو اپنی تلوار کے تلے گھیر لیا تھا، رکھ لیا تھا یعنی گھیر لیا تھا، تو اس پیر فلک پیر، آسمان کو پیر کہا جاتا ہے، کہ فلک پیر کے تلے ایک عجیب کشمکش پیدا ہو گئی تھی۔ طرفہ مانے عجیب، ایک عجیب سی کشمکش اس سرزمین پر یعنی اس آسمان کے نیچے پیدا ہو گئی تھی کہ چلے سمٹ کے جاتے تھے زہگیر کے تلے، کہ جو ہے چلے جو ہے کمان کی جو انگشتانہ تھا اس کے تلے سمٹ جایا کرتے تھے، جب چھپتی تھی سر جھکا کے کماں تیر کے تلے، اور جو کمان تھی وہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے سر جھکا کے تیر کے تلے اپنا آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس تیغ بے دریغ کا جلوہ کہاں نہ تھا، اس بے دریغ یعنی جس سے کوئی بچ نہ سکے کا جلوہ کہاں نہ تھا، سہمے تھے سب ڈرے ہوئے تھے، لیکن گوشۂ امن و امان نہ تھا، بچنے کی کوئی جگہ ان کے لیے نہیں رہ گئی تھی۔ یہ عالم تھا فوج یزید کا اس تلوار کے سامنے۔ اب آگے دیکھیں کہ چاروں طرف کمانے کیانی کی وہ ترنگ، رہ کے ابر شام سے وہ بارش خدنگ، وہ شور سیہائے فرس ابلق و سرنگ، وہ لوں وہ آفتاب کی تابندگی وہ جنگ، پھکتا تھا دشت کیں کوئی دل تھا نہ چین سے، اس دن کی تاب و تاب کوئی پوچھے حسین سے، اس دن کی تاب و تاب کوئی پوچھے حسین سے۔ دیکھیے گھوڑا زور سے آواز کرتا ہے، چیخ مارتا ہے، اس کو سیہا کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ شور سیہائے فرس ابلق و سرنگ، ابلق چتکبرا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کو ابلق کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں، اور سرنگ ایسا گھوڑا جس کی عیال اور دم سرخ ہو، یعنی کہ جو گھوڑا تھا اس کا پورا ڈسکرپشن ہے کہ اس کی عیال اور دم تو سرخ تھے اور ہاتھ پاؤں اس کے یعنی پاؤں جو ہے وہ سفید تھے، تو اس کو ابلق و سرنگ کہا کہ وہ شور سیہائے فرس ابلق و سرنگ، یعنی کہ وہ چتکبرے اور لال عیال و دم کا گھوڑا، اس کی چیخ، اس کی آواز، وہ لوں چل رہی ہے، اور وہ آفتاب کی تابندگی، اور وہ سورج کی چمک، اور وہ جنگ دیکھنے لائق تھی۔ پھکتا تھا دشت کین کوئی دل تھا نہ چین سے، یعنی جو کینے کا جو دشت تھا وہ پھک رہا تھا اور کوئی دل چین سے نہ تھا، اس دن کی تاب و تاب کوئی پوچھے حسین سے، اور اس دن کی جو تاب و تاب تھی، گرمی تھی، وہ پوچھنا ہے تو حسین سے کوئی پوچھے۔
سقے پکارتے تھے یہ مشقیں لیے ادھر، بازار جنگ گرم ہے ڈھلتی ہے دوپہر، پیاسا جو ہو وہ پانی سے ٹھنڈا کرے جگر، مشقوں پہ دوڑ دوڑ کے گرتے تھے اہل شر، کیا آگ لگ گئی تھی جہان خراب کو، پیتے تھے سب حسین ترستے تھے آپ کو۔ حالت گرمی کی یہ تھی کہ سقے مشقیں بھرے لیے ادھر پکارتے تھے، اور بازار جنگ گرم ہے، بازار جنگ گرم ہے ڈھلتی ہے دوپہر، اور دوپہر ڈھلنے کو ہے، اور پیاسا جو ہو وہ پانی سے ٹھنڈا کرے جگر، یعنی وہ سقے پکار رہے ہیں یہ بات کہ جو پیاسا ہو تو وہ اپنا جگر ٹھنڈا کر لے پانی سے، یعنی اپنی پیاس بجھا لے۔ تو جب یہ سنا فوج یزید کے سپاہیوں نے تو مشقوں پہ دوڑ دوڑ کے گرتے تھے اہل شر، تو وہ اہل شر مشقوں کے اوپر دوڑ دوڑ کے گر رہے تھے۔ بڑی افراتفری کا ماحول تھا، لیکن عالم کیا تھا کہ کیا آگ لگ گئی تھی جہان خراب، دونوں معنی ہیں کہ کیسی آگ لگی ہوئی تھی اس جہان خراب کو، اور یہ کیا آگ لگ گئی تھی جہان خراب، یعنی کیا حال ہو گیا تھا اس دنیا کا، کتنے حالات بگڑ گئے تھے، دنیا کتنی خراب ہو گئی تھی کہ سب پی رہے تھے پانی، سب پانی پی رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین ترس رہے تھے پانی کے لیے۔ یہ منظر ہے کربلا کا۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ گرمی میں پیاس تھی کہ پھکا جاتا تھا جگر، اف اف کبھی کہا کبھی چہرے پہ لی سپر، آنکھوں میں ٹیس اٹھی جو پڑی دھوپ پر نظر، جھپٹے کبھی ادھر کبھی حملہ کیا ادھر، کثرت عرق کے قطروں کی تھی روئے پاک پر، موتی برستے جاتے تھے مقتل کی خاک پر، گرمی میں پیاس تھی پھونکا جاتا تھا جگر۔ حضرت امام حسین کا حال بیان ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت شدت کی پیاس لگ رہی تھی اور آپ کا جگر پھونکا جا رہا تھا، اف اف کبھی کہہ رہے تھے، کبھی چہرے پر اپنی ڈھال کو ڈال لیا، اور آنکھوں میں ٹیس اٹھی جب پڑی دھوپ پر، جب دھوپ پر نظر پڑی تو آنکھوں میں ٹیس سی اٹھی، اور کبھی ادھر جھپٹے اور کبھی ادھر حملہ کیا، کثرت عرق کے قطروں کی تھی روئے پاک پر، آپ کے روئے پاک پر پسینے کے قطروں کی کثرت تھی، پسینے آپ ہوئے تھے، موتی برستے جاتے تھے مقتل کی خاک پر، اور آپ کے چہرے مبارک سے جو پسینے کے قطرے تھے وہ خاک پر، مقتل کی خاک پر گر رہے تھے۔ یہ منظر تھا، اور دنیا پانی پی رہی تھی، لیکن نبی کے نواسے حضرت امام حسین پر پابندی تھی پانی پینے کی۔ سامنے بڑی فوج تھی، تنہا پیاسا مسافر ان سے جنگ کر رہا ہے۔ اس کا حال ابھی مزید آگے آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے لیکچر میں اگلے بندوں کا مطالعہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔